اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج کی یہ رات عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں فیصلے لکھے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بہت سے بد نصیب محروم رہ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریے، اگر آج کی رات آپ کا نام بخشش پانے والوں میں لکھ دیا جائے یا خدا نخواستہ غفلت کرنے والوں میں۔ آج کی رات کچھ لوگ قبرستان میں ہیں، کچھ لوگ عبادت میں ہیں اور کچھ لوگ رسموں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، اللہ کس سے راضی ہے؟ شب برات منانے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا قبرستان جانا ثابت ہے؟ کیا والدین کی قبر پر جانا جائز ہے؟ کون سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور کون سے رد؟ میرے محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں یہ رات آپ کی زندگی بدل دے تو یہ بیان آخر تک ضرور سنیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اللہ کے نام کی اشاعت کے لیے شیئر کریں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ایک بیان نہیں، یہ آپ کی آخرت کا پیغام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شب برات کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں شب برات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ شعبان کی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ شب برات کی فضیلت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ غور کریں، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے مگر مشرک، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، یہ محروم رہ جاتا ہے۔ آج کی رات اپنے دل صاف کر لیجئے، کسی سے دشمنی ہے تو معاف کر دیجئے، یہ بھی عبادت ہے۔ شب برات کیسے منانی چاہیے؟ نفل نماز، اکیلے خاموشی سے، کوئی مخصوص تعداد نہیں، 2، 4، 8 جتنی توفیق ہو۔ تلاوت قرآن تھوڑی سی بھی ہو مگر دل سے ہو۔ ذکر و استغفار، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ لمبی سچی توبہ، آج صرف زبان سے نہیں دل سے توبہ کریں۔ شب برات میں کون سے کام غلط ہیں؟ آتش بازی، میلے وغیرہ، حلوہ مخصوص سمجھنا، چراغا کو عبادت سمجھنا، یہ عقیدہ کہ جو نہ جاگا وہ محروم۔ شب برات اور قبرستان جانا، قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح وضاحت۔ میرے محترم سامعین، شب برات آتے ہی سب سے زیادہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا شب برات کی رات قبرستان جانا ضروری ہے؟ کیا جو قبرستان نہ جائے وہ محروم رہ جاتا ہے؟ آئیے اس مسئلے کو دلائل اور سمجھداری کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبرستان جانا اصل حقیقت۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک خاص رات کے پابند نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں بھی قبرستان جایا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ موت کو یاد کرنا، آخرت کی تیاری، اہل قبور کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ قبرستان جانا نصیحت اور عبرت کے لیے ہے، نہ کسی خاص رات کی لازمی عبادت کے طور پر۔ کیا شب برات کی رات قبرستان جانا ثابت ہے؟ میرے محترم سامعین، قرآن یا کسی صحیح صریح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ شب برات کی رات قبرستان جانا فرض ہے، واجب ہے، لازمی عمل ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو شب برات کو قبرستان نہیں گیا وہ محروم ہے، یہ بات درست نہیں۔ اگر کوئی جائے تو کیسے جائے؟ اسلام سختی نہیں، اعتدال سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب برات کی رات یا کسی بھی دن قبرستان جانا چاہے تو خاموشی کے ساتھ جائے، دنیاوی باتوں سے بچے، دل میں عاجزی رکھے، اہل قبور کے لیے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا یہ ہے، یعنی اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ قبرستان میں کن باتوں سے بچنا ضروری ہے؟ میرے محترم سامعین، بہت سی غلطیاں ہم نے خود بنا لی ہیں۔ شور شرابہ، ہجوم، میلہ سا ماحول، قبروں پر کھڑا ہو کر لمبی دنیاوی باتیں، قبروں سے مانگنا۔ یاد رکھیے، یہ سب نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قبرستان سبق کی جگہ ہے، تماشے کی نہیں۔ عوام کے لیے واضح پیغام، آخر میں بات کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں۔ قبرستان جانا جائز ہے، دعا کرنا ثواب ہے۔ شب برات کی رات قبرستان جانا فرض نہیں، نہ جانے والا گناہ گار نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے دل نرم ہو، آنکھ نم ہو اور زندگی بدل جائے۔ میرے محترم سامعین، جب انسان قبرستان جاتا ہے اور چاروں طرف خاموش قبریں دیکھتا ہے تو ایک خیال دل کو چیر دیتا ہے کہ کل یہاں ہم نے بھی آنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نہ مال کام آتا ہے، نہ شہرت، نہ طاقت، بس اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اور انہی قبروں کے درمیان کچھ قبریں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر کھڑے ہو کر دل خود بخود بھر آتا ہے۔ وہ قبریں جن میں ہمارے ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، وہ ماں جس نے ہمیں راتوں کو جاگ کر پالا، وہ باپ جس نے اپنی خواہشیں قربان کر کے ہمیں بڑا کیا۔ آج وہ بول نہیں سکتے، مانگ نہیں سکتے، بس ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ محترم سامعین، اگر آج کی رات ہم کسی قبر پر کھڑے ہو کر دل سے یہ کہہ دیں، یا اللہ، جس طرح انہوں نے ہمیں دنیا میں سہارا دیا، تو بھی آج ان کا سہارا بن جا، تو یقین کریں یہ دعا آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ والدین کی قبر پر جانا کیسا ہے، وہ کون سی دعا ہے جو ان تک ضرور پہنچتی ہے، اور ہم ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا دے سکتے ہیں۔ والدین کی قبروں پر جانا، قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی۔ میرے محترم سامعین، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر اللہ کے بعد کسی نے دی ہے تو وہ ہے ہمارے ماں باپ، مگر افسوس ہم ان کی قدر اکثر اس وقت کرتے ہیں
جب وہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ آج وہ بول نہیں سکتے، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنی ضرورت بتا سکتے ہیں، بس ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ کیا والدین کی قبر پر جانا جائز ہے؟ جی ہاں، والدین کی قبر پر جانا بالکل جائز ہے، اور اس میں عبرت، نصیحت اور دل کی نرمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قبر پر جانا منع نہیں، والدین کی قبر پر جانا محبت اور وفا کی علامت ہے۔ آنکھوں سے آنسو آ جانا کمزوری نہیں، رحمت ہے۔ قبر پر جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ والدین کی قبر پر جائیں تو یہ نیت رکھیں، میں عبرت حاصل کرنے آیا ہوں، میں دعا کرنے آیا ہوں، میں آخرت کو یاد کرنے آیا ہوں۔ پھر آہستگی سے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ان کے گناہوں کی معافی مانگیں، درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ یہی والدین کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ قبر پر جا کر کن کاموں سے بچنا لازم ہے؟ میرے محترم سامعین، محبت میں حد پار نہیں کرنی چاہیے۔ قبر سے مانگنا، سجدہ کرنا، قبر کو چومنا، چراغ جلانا، چادر چڑھانا، قبروں کے گرد طواف کرنا، یہ سب اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ اگر قبر پر نہ جا سکیں تو کیا کریں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے قبر پر نہیں جا سکتا تو گھر بیٹھ کر دعا کر لے، صدقہ دے دے، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ ان میں ایک اولاد کی دعا ہے، یعنی آپ جہاں بھی ہوں آپ کی دعا والدین تک پہنچتی ہے۔ والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ محترم سامعین، نہ پھول، نہ چادر، نہ چراغ، بلکہ نیک اولاد، ان کے لیے دعا، ان کے نام پر صدقہ، ان کی طرف سے نیک اعمال، یہی چیزیں قبر کو روشن کرتی ہیں۔ آج اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تو مایوس نہ ہو، آپ کی دعا، آپ کا آنسو، آپ کی نیکی آج بھی ان تک پہنچتی ہے۔ شب برات کا اصل پیغام۔ میرے محترم سامعین، شب برات کا مطلب صرف جاگنا نہیں، بدل جانا ہے، رسم نہیں، اصلاح ہے۔ اگر گناہ نہ چھوڑے تو جاگنا بے فائدہ ہے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں یا اللہ مجھے معاف فرما لکھیں۔ محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے یہی عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے اب ہاتھ اٹھائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے دل سے دعا کریں۔ اے اللہ، آج کی اس مقدس رات ہم گناہ گار ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں۔ یا رحمان، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا رب الکریم، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا رب العزت، ہمیں اس رات کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی رات بنا دے۔ یا رب، ہمارا حساب آسان فرما، قبر کی تنہائی میں ہمارا ساتھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔